مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال او كما قال عليه الصلاة والسلام ورواه الامام الهمام ابو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، اور میں نے آپ کی خدمت میں جس عنوان پہ عرض کرنا ہے اس سے پہلے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں بطور تمہید سمجھانے کے انداز میں یوں کہوں گا کہ دنیا میں علم ملتا ہے کسب سے اور انبیاء کرام کو علم ملتا ہے عطا سے۔ عطا کا مطلب اللہ پاک انہیں خود دیتے ہیں اور پھر وہ آگے وہاں سے امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو عطا اللہ رب العزت کی یہ انبیاء کرام پر ہے، تو وہاں سے رب کریم اس کو تقسیم بندوں کے ذریعے کرائے دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بہت بڑا ہے۔ میں نے اسی طرز پہ آپ کی خدمت میں ان کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 82 سال کی عمر ملی ہے۔ 5 سال کے تھے کہ والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ان کے والد مولانا شیخ عبدالحق ہیں۔ انہوں نے ان کی پرورش ایسے کی کہ ان کو اپنی امی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور ان کی عورتوں میں تربیت ان کی بڑی چاچی جو تائی صاحبہ تھی ان کے پاس ہوئی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قومیت دیکھیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نسباً فاروقی ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نسباً فاروقی ہیں، اور یہ اسی سلسلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت مولانا کو رب کریم نے یہ بچپن سے ہی اچھی عادات کا خوگر بنایا تھا۔ ان کے بارے میں ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ابھی عمر 12 سال شروع ہوئی تھی، اس وقت سے وفات تک بیماری کے علاوہ کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ان کو ان کی تائی کہتی بچپن میں کہ بیٹا اس عمر میں تو نماز بمشکل فرض ہوتی ہے اور آپ تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ امی کہتی کہ اماں جان بس اللہ رب العزت میری آنکھ کھول دیتے ہیں تو میرا اس وقت تک آرام پورا نہیں ہوتا جب تک میں کوئی 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ نہ لوں۔ یعنی بچپن سے رب کریم کا ایک کرم رہا۔ جب دارالعلوم دیوبند داخل ہونے کے لیے آئے ہیں، ان کی پیدائش 1863 کی ہے، 1857 کی جنگ آزادی کے تقریباً 6 سال بعد جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہونے کے لیے آئے تو ان کو جو اساتذہ ملے ہیں وہ اس دھرتی میں بر صغیر کے بہت بڑے نامی گرامی شخصیت، مثلا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ان کی تربیت میں رہے، اور اسی طرح باقی حضرات، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا نام ہے، مولانا سید احمد حسن ہے، یہ اپنے دور کے ایک علمی آسمان ہیں، ان سے ان کی تربیت ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جو حضرت شیخ الہند کے بھی استاذ ہیں، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے دادا استاذ ہیں، وہ تشریف لائے دارالعلوم میں، تو ان کے استاد حضرت مولانا شیخ الہند نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو عرض کیا کہ حضرت استاذ محترم یہ بچہ جو ہے نا اس کو ہم سبق دیں اور کچھ ٹائم بعد سنیں تو یہ ایسے سناتے ہیں جیسے اس نے برسوں پہلے سے رٹا لگا کے یاد کیا ہوا، تو اس پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے ان کے لیے دعا کی، سر پہ دست شفقت پھیرا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے بیعت فرما لیں۔ انہوں نے کہا آپ طالب علم ہیں، میں بیعت نہیں کرتا، انشاءاللہ رب کریم آپ پر بہت کرم کرے گا، بیعت بعد میں، اس وقت اپنی تعلیمی سرگرمیوں پہ آپ توجہ دیں۔ رب کریم کو منظور کچھ اور تھا کہ بیعت ان کی کہاں ہونی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت حضرت گنگوہی رحمہ اللہ حج پر جا رہے تھے، تو انہوں نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے ہاتھوں خط بھیجا ان کے پیر طریقت حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو کہ آپ اپنے
مرید مولانا گنگوہی کو فرمائیں کہ وہ مجھے بیعت کر لیں۔ تو جب خط وہاں گیا اور انہوں نے خط پیش کیا تو پتہ نہیں کیا اللہ رب العزت کو منظور تھا، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے خود بیعت فرمائی۔ یعنی جن کو کہہ رہے تھے کہ آپ میری بیعت کریں، ان کے پیر نے ان کو بیعت فرمایا، تو بہت بڑی نسبت ملی۔ 6 ماہ حضرت کے پاس حج پر وہیں خدمت میں رہے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو بہت بڑا نام ہے اس دھرتی پہ، میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں، جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں ان کی قبر مبارک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان نے دورہ حدیث مکمل کیا اور عالم بن چکے اور افتاء کے مسند پر بیٹھنے لگے، اور اس وقت یہ ترتیب طے ہوئی کہ اب ان کی دستار بندی کا پروگرام ہوگا کہ ان کے سر پہ پگڑیاں باندھی جائیں گی، تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے استاذوں کے پاس گئے اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کو عرض کیا کہ استاد محترم، ہم میں کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے سروں پہ پگڑیاں باندھیں گے، مدرسے کی بدنامی ہوگی کہ یہ تو نالائق ہیں، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، یہ ہمارے سروں پہ پگڑیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ان کے استاد کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے کیا تم اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہو؟ آج تمہارے استاذ موجود ہیں، اس لیے تم خود کو ایسے سمجھ رہے ہو کہ سورج موجود ہو تو چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، جب تمہارے اساتذہ چلے جائیں گے اور تم دنیا میں پہنچو گے تو تم ہی تم ہوں گے، تمہیں دنیا سلام کرے گی۔ اور واقعی یہ وقت ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سے زائد کتب کو لکھنے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی تحریر میں رب کریم نے کتنی برکات عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دارالعلوم سے دستار بندی لے لی، پھر اس کے بعد مختلف مدارس میں پڑھایا، پھر جس شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے انہی کی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں ان کے جانشین بن کے بیٹھے، اور دنیا نے ان سے کسب فیض کیا ہے، ہزاروں بندوں نے ان سے پڑھا ہے۔ اور یقین مانیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھانے کا انداز، اور اس کے بعد تدریس کے ساتھ تزکیہ کا انداز، اور لوگوں کے ساتھ اللہ اللہ کرانے کا، اور لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرنے کا، اور توبہ اور واعظ اور تبلیغ کا انداز، یہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام رکھتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کے ملفوظات اٹھائیں نا، 32 جلدوں میں تو ان کے صرف ملفوظات ملتے ہیں، اور ان کے بیانات اٹھائیں تو تقریباً 40 جلدوں کے اندر تو ان کے خطبات ہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل سمجھائے ہیں۔ مردوں کے لیے کیا کتابیں لکھیں، علماء کے لیے لکھیں، عورتوں کے لیے لکھیں، بچیوں کے لیے لکھیں۔ ہمارے گھروں میں آج تک بچیوں کی تعلیم کے لیے بہشتی زیور چلتا ہے۔ یہ بہشتی زیور وہ مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے لیے لکھا ہے۔ اگر ایک خاتون بہشتی زیور کو صحیح طور پہ ازبر کر لے تو وہ اس تمام مسائل کو عالمہ کے اگر زیادہ نہیں تو برابر کی حد تک جاننے اور سمجھنے والی بن جائے گی۔ یعنی اس حد تک انہوں نے اس کو تعلیم دیا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے 2 زبانوں میں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ عربی میں علماء کے لیے لکھا احکام القرآن، 16 جلدوں میں چھپ چکا ہے۔ احکام القرآن دیکھنے کے قابل ہے، حضرت نے اپنے شاگردوں کو اس پر مامور کر کے پوری کتابت کروائی۔ اور عوام کے لیے 3 جلدوں میں بیان القرآن لکھا ہے۔ حضرت تھانوی کے زمانے میں 8 جلدوں میں چھپا تھا بیان القرآن، اب یہ 3 جلدوں میں، اور 8 جلدوں والا نایاب ہے۔ میرا کراچی جانا ہوا، شیخ الحدیث صاحب تفسیر حضرت مولانا مفتی ضرب علی خان رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے گفتگو میں کہا کہ میں 8 جلدوں والا بیان القرآن ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے وقت جو چھپا تھا وہ کسی کے پاس ہو تو میں اسے 30,000 انعام دوں گا اور اس کی قیمت بھی دوں گا، مجھے دے دے۔ ہمارے والد محترم رحمہ اللہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں ابو رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ خرید کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے حضرت مفتی ضرب علی خان رحمہ اللہ خدمت میں عرض کیا کہ حضرت وہ میرے پاس ہے لیکن ملکیت ابا جان کی ہے، وہ نہیں دے رہے۔ تو حضرت نے بہت اصرار فرمایا لیکن حضرت والد صاحب کے پاس رہا، تو 8 جلدوں والا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جب یہ تحریر فرمایا اردو زبان میں تو آپ نے نام نامی سنا ہوگا حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جو بات دماغ میں پڑھ لیتے اور بٹھا لیتے وہ سالوں تک ایسے یاد رہتی جیسے کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ بہاولپور کی عدالت میں 1926 میں یا غالباً 1932 میں آئے تھے، جی ہاں فروری 1932 میں جب ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا تھا، تو عدالت میں آ کر جب حوالہ پیش کیا نا تو جج نے کہا کہ آپ حوالہ پیش کیسے کرتے ہیں، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، مرزائی مناظر کے پاس تو کتاب موجود ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ غلط ہے اور میرا حوالہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، یہ ان کی وفات سے 2 سال پہلے کی بات ہے، 34 میں ان کی وفات ہے، فرمانے لگے کہ میں نے 35 سال پہلے اس کتاب کو پڑھایا ہے، آپ اس سے حوالہ لیجئے کتاب لے کر، اگر میرا لکھا ہوا حوالہ نہ ملے تو انور شاہ اپنی موت لکھ دے۔
یہ جھوٹ بول رہا ہے مرزا۔ تو جب اس سے کتاب لی گئی تو بعین ہی وہی عبارت نکلی جو مولانا انور شاہ نے کہا، یعنی اتنا بڑا بندہ۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے میں اردو زبان کو نہیں پڑھتا، اس میں علوم کی باتیں بہت کم ہیں۔ حضرت تھانوی کا جب بیان القرآن تفسیر پڑھی تو فرمانے لگے کہ مجھے آج یہ بات یقین میں سمجھ آ گئی ہے کہ اردو زبان کے علوم بھی کم نہیں ہیں، اردو کو بھی اللہ پاک نے اپنے اندر علوم کی ایک وسعت عطا فرمائی۔ تو یہ بیان القرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ہے۔ مختلف کتب ہیں، یقین مانے آپ کسی کتاب، ایسی کتابیں آپ حیران ہو جائیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اغلاط العوام، وہ مسئلے لکھے ہیں جو عوام میں غلط مشہور ہیں، ان مسائل کو تحریر کیا ہے باقاعدہ، کہ جو غلط مسئلے مشہور ہیں، مثلا مغرب کے بعد جھاڑو نہ دو، جس گھر میں مغرب کے بعد جھاڑو آ گیا ان کے گھروں پر جھاڑو آ گیا، اس طرح کی غلط باتیں دنیا میں مشہور ہیں۔ عجیب یہ کر دیں، اور اس میں ایک غلط مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں لوگ بیٹھتے ہیں، پہلے خطبے میں یوں ہاتھ باندھ کے، دوسرے خطبے میں ہاتھ اتحیات کی طرح رکھ کے، یہ عوام میں اس طرح کے غلط مسائل مشہور، تقریباً کوئی 800 کے لگ بھگ جو عوام میں غلط مسائل مشہور تھے، وہ باقاعدہ غلط مسئلوں کے نام سے ایک کتاب لکھ دی، یعنی عوام کی اس طرح اصلاح کی، اور ایسے پیار سے سمجھاتے تھے کہ بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، عالم، غیر عالم سب سمجھ جاتے۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک بزرگ کو ایک اشکال ہوا تو وہ حضرت تھانوی کے پاس ہے کہ میں نے آپ کا مسئلہ سنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ وہ نے اپنی رانگڑی زبان میں ان کو کہا نا کہ تو کیسا مولوی ہوگے، تو ہمیں نہ یعنی اس طرح نا غصے سے۔ تو حضرت تھانوی نے بڑے پیار سے بیٹھ کر بزرگوں آپ کا سوال کیا ہے، ذرا آرام سے کریں۔ انہوں نے کہا جی سوال یہ ہے، تو نے کہا ہماری بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم جمعے والے بستی والے مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ بستیوں میں جمعہ نہیں ہے جہاں فیسلیٹیڈ بستیاں نہ ہوں تو پورے مسائل ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے سوچا اس بوڑھے بابے کو میں کیا سمجھاؤں، اسے اب مسئلے سمجھاؤں تو اس کے دماغ میں نہیں آئے گی۔ تو کہا بستی والے مسلمان ہیں لیکن وہاں جمعہ، اچھا چلو یہ بتاؤ کبھی ہندوستان سے باہر بھی گئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے 2 بار حج کیا۔ کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ کہاں حج پہ گئے تھے؟ کہا جی مکہ مکرمہ گیا، پھر مدینہ طیبہ حضور کی خدمت میں حاضری دی۔ تو کہا حج یہاں کانپور میں کر لیتے، مکہ مکرمہ کیوں گئے؟ انہوں نے کہا حضرت یہاں حج کی شرطیں پوری نہیں ہیں۔ کہا ہماری شریعت بتاتی ہے دیہات میں جمعہ کی شرطیں پوری نہیں ہیں۔ کہا اچھا وہ جو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ یعنی اس طرح پیار کے انداز میں حضرت سمجھاتے ہیں۔ اور میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کہوں، ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا حضرت تھانوی سے بڑا قرب، بڑا پیار، بڑا تعلق، بڑی شفقتیں اور دعائیں کو حصول کا معاملہ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جھانسی کے الیکشن میں، جب قائد اعظم کی مسلم لیگ الیکشن لڑ رہی تھی جھانسی میں، تو قائد اعظم نے انہی کے پاس خط لکھ کر ان سے تعاون کی درخواست کی تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس وقت 2 قومی نظریہ پر کتاب لکھی تھی جو بعد میں ہمارا ایک ملکی بیانیہ بنا ہے۔ 2 قومی نظریہ کا مطلب ہے کہ ہندو کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے اور مسلمان کا اپنا تصور ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں جو غذا ہے گائے وہ ہندو کا خدا ہے، تو یہ ایک چیز نہیں ہو سکتے۔ تو اسی بات کو لے کر ملک پاکستان کے 2 قومی نظریے کا ایک نعرہ بنا ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ شامل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے جیسا تو نہیں، چلو اپنے شاگردوں میں کوئی تگڑا بندہ 1-2 آدمی میرے ساتھ کر دے جو میری دینی رہنمائی کرے، اور پھر اگر ملک پاکستان ہم نے حاصل کر لیا تو اس میں ہم چاہیں گے کہ ہم اسلامی نظام نافذ کریں، تو آپ اس کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں۔ تو قائد اعظم اردو کم اور انگلش زیادہ بولتے اور سمجھتے تھے، ان کی زبان اکثر انگلش تھی۔ تو مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پورے لاز کے پوری باتیں لکھی ہیں کہ لا کس طرح نافذ کرنا چاہیے قانون اسلامی، اس کا انگلش ترجمہ کر کے قائد اعظم کو دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی میری زندگی رہی تو میں اسلاف عمر کو نافذ کروں گا۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کہا کہ آپ ہمیں 2 بندے دیں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو 2 بندے حکیم الامت نے دیے ہیں قائد اعظم کو، ایک علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہے اور ایک مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ حضرت تھانوی کے بھانجے ہیں، اور مولانا ظفر احمد عثمانی بھانجے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے۔ ان کی حضرت تھانوی کی اپنی اولاد نرینہ نہیں ہیں، بچے نہیں تھے ان کے۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علامہ ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد ایسے ساتھ رہے ہیں کہ یہ بانیان پاکستان میں ان کا نام ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک یہ جو صوبہ سرحد تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس NWFP ہمارا، جسے ہم آج خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس صوبے کا الحاق جو ہوا ہے نا ملک پاکستان کے ساتھ، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی ایک وزٹ پر ہوئی۔ انہوں نے یہاں سے لے کر آخر تک چترال کی فلک بوش چوٹیوں تک جو ہے نا وہاں پر دورہ کیا اور اس کو پاکستان کا حصہ بنوایا۔
اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، اس طرح کے علاقوں میں ساتھ دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے ساتھ پورا تعاون یوں رکھا کہ جب پاکستان بن گیا تو مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں اور مغربی پاکستان یا کراچی میں جو پرچم لہرانے کا وقت تھا تو قائد اعظم نے کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیا پرچم، اور وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی کو دیا، جنہوں نے 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کے ایک دن بعد پرچم لہرا کر تلاوت کی، ترجمہ کیا اور دعائے خیر کری۔ اور قائد اعظم نے وفات کے وقت یہ وصیت کی تھی، ان کے عدنان جو AD کانگ تھے، ADC، وہ کہتے تھے کہ قائد اعظم نے مجھے کہا کہ جب وہ کوئٹہ میں تھے زیارت میں، وہاں جو ہماری قائد ریزیڈنسی ہے وہاں سے کال کرائی لینڈ فون کے ذریعے کہ علامہ شبیر عثمانی کو کہ ان دنوں میں کراچی میں رہیں، سفر میں نہ جائیں، کہ ہو سکتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے لیے جنازے کی دعائے مغفرت انہوں نے کرنی، تو جنازے انہوں نے پڑھایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضرت تھانوی کے ساتھ قائد اعظم رحمہ اللہ کا کتنا تعلق رہا، اور پھر حضرت تھانوی کو جب دعا کی درخواست اور بندے لینے کی بات کی تو حضرت تھانوی نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، میں پاکستان کے لیے تعاون پہ تیار ہوں 3 شرطوں پہ۔ نمبر 1، آپ کا سر ننگا ہوتا ہے تو آپ اپنے سر کو ڈھانکیں، آپ اپنے سر کے بارے میں جو ہے نا سنت کے مطابق کوئی ترتیب رکھیں اور سر کو ننگا نہ رکھیں۔ تو قائد اعظم نے بات مانی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہا کہ اگر آپ میرا سر ڈھانکنے کی سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ میرے اوپر احسان کریں، مجھے اپنی کیپ عطا فرمائیں۔ تو حضرت تھانوی نے جو اپنی ٹوپی دی تھی جسے آج دنیا جنا کیپ کہتی ہے، یہ تھانوی کیپ، یہ انہی کی ٹوپی کو قائد اعظم نے سر پہ رکھا۔ اور پھر حضرت تھانوی نے دوسری شرط لگائی کہ یہ 3 پیس چھوڑیں، شیروانی پہنیں۔ تو وہ پینٹ شرٹ کو اچھا نہیں سمجھ کے دعا کر رہے تھے نا، تو قومی لباس بھی یہ شیروانی بنایا، قائد اعظم نے بات اتنی مانی، اور خود بھی آخری دنوں میں دیکھیں نا انہوں نے شیروانی پہنی۔ اور تیسری شرط کہی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مفتوحہ علاقوں میں اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، یہ دکھائیں جو آج ہم جمعہ میں اپنے ہاتھ میں یہ عصا پکڑتے ہیں نا خطبہ، یہ مفتوحہ علاقوں میں فتح شدہ ایریا میں رسالت مآب علیہ السلام کے ہاتھ میں بعضوں کا عصا ہوتا، بعضوں کا تلوار ہوتا، تو یہ عصا رکھنا یہ سنت ہے، تو آج تک اسے جمعہ کے خطبے میں رکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عصا کا قائد اعظم کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک اسٹک اور ایک لاٹھی رکھیے، تو یہ بھی اپنی لاٹھی بھجوا دی، جو آپ آخری قائد اعظم کی پکچرز میں دیکھیں نا جو ان کے ہاتھ میں یہ ہے نا عصا، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا دیا ہوا۔ تو اس شرطوں پر انہوں نے دعا کی ہے، اور پھر آج پاکستان کا آپ صاحب کے سامنے ہے۔ لیکن 1943 میں ابھی زندگی کی 82 بہاریں دیکھی تھی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے، وہ ملک پاکستان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، لیکن ان کی دعائیں ہیں کہ آج ہمیں سلطنت خداداد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے کارناموں میں 1-2 باتیں کر لیتا ہوں اس پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جتنے مسائل صحابہ کرام سے پڑھ کے امت کے لیے لکھے ہیں، نماز کے اتنے مسائل، روزے کے اتنے مسائل، حج کے اتنے مسائل، زکوٰۃ کے اتنے مسائل، اذان کے، غمی خوش، تمام ترتیبوں میں جو مسائل ہیں، لاکھوں میں مسائل بنتے ہیں شریعت میں، ہر مسئلے پر حدیث کو جمع کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے شاگرد مولانا ظفر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ اس کے لیے حدیثیں اور آیتیں جمع کریں تاکہ جو مسائل امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھے ہیں، ان کے سامنے تو حدیث بھی تھی، آیت بھی تھی، وہ مسئلہ بتا دیتے۔ بعض مسائل ایسے لکھے ہوئے ہیں ان کی دلیلیں قرآن حدیث میں ہیں، وہ مسئلوں کے ساتھ لکھ دو۔ آج 32 جلدوں میں اعلاء السنن موجود ہے، یہ پوری دنیا اسلام میں احناف کا وہ انسائکلوپیڈیا ہے جو ہر مسئلے پر یا آیت موجود ہے یا پیغمبر کی حدیث یا صحابہ کرام کا فتویٰ موجود ہے۔ تقریباً کوئی فقہ حنفی کے 12,90,000 مسائل بنتے ہیں، یعنی صرف نماز کے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک 70,000 مسائل ہیں، ان پر پوری ترتیب سے لکھ دیا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کارنامہ ہے، یہ کرم کرا۔ پھر اس کے بعد حضرت تھانوی پر الزامات لوگوں نے لگا۔ ایک مولوی صاحب نے جا کر ہندوستان سے اٹھا اور سعودیہ میں جا کر فتویٰ ڈال دیا کہ جی یہ اس طرح غلط کہتے ہیں، اور وہاں سے ان سے فتویٰ لیا چوری میں اور اس کو چھاپ دیا حسام الحرمین کے نام سے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ پہ الزام لگا کہ یہ رسول اللہ کے منکر ہیں، اس طرح۔ جب وہ فتویٰ ہندوستان آیا تو ان حضرات نے ان کو خط لکھا سعودیہ کے حضرات کو، انہوں نے کہا جی ہم سے تو اس طرح کی باتیں پوچھی گئی، ہم تو بندوں کو نہیں جانتے، ہم نے تو مسئلے کا جواب دیا، تو یہ آپ پہ اگر غلط کسی نے فتویٰ اپلائی کیا تو آپ سوالات کے ہمیں جوابات دیں۔ انہوں نے 26 سوال لکھے، دارالعلوم دیوبند سے ان حضرات نے جواب دیے۔ انہوں نے دوبارہ اسلام کی تصدیق کی کہ جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ ان کے خلاف لیا وہ غلط لیا۔ المہند المفند کے نام سے آج وہ فتویٰ موجود ہے۔
اچھا وہی مولوی صاحب جن نے ان کے خلاف فتویٰ لیا تھا حسد کی بنیاد پہ، ایک مرتبہ تھانہ بھون کے ریلوے اسٹیشن پہ ان سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی انہوں نے دیکھی شکل، پگڑی، داڑھی مبارک بڑی وجاہت تقوی والی، تو مولوی صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور ان سے مصافحہ کیا، دعا کی درخواست کی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ چلے گئے تو لوگوں نے مولوی صاحب سے کہا اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بزرگ آدمی تھے، میں نے ان سے مصافحہ کیا، برکت ہوگی۔ کہا یہی وہ مولوی اشرف علی ہے جس کے خلاف تم نے ایسے ایسے کام کیا۔ یعنی حسد نے ایسے اندھا کر دیا کہ آنکھوں دیکھے بھی بندے کو نظر نہ آئے، تو جس کا اپنا حال یہ ہو وہ دوسروں کے بارے میں کیا کہے گا۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو رب کریم نے اس طرح ایک اعزاز اور ایک مرتبہ اور ایک معاملہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ان کے بھانجے نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو ساتھیوں نے قائد اعظم سے ایسی وفا کی ہے ملک پاکستان کے حصول میں کہ آج علامہ شبیر احمد عثمانی بھی اور مولانا ظفر احمد عثمانی ان دونوں کی قبر ملک پاکستان میں موجود ہے۔ آپ کراچی میں جائیے، سخی حسن کے قبرستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی کی قبر موجود ہے۔ ٹنڈو اللہ یار سندھ میں ان کا مدرسہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں وہ تپاہی موجود ہے جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ جس پہ درس دیتے تھے۔ میں نے اس تپاہی پر بیٹھ کر چند جملے درس کے کہے ہیں تاکہ اکابر سے ایک نسبت برکت کی جڑ جائے، وہ آج تک وہاں موجود ہے ٹنڈو اللہ یار سندھ کے اندر۔ اور مولانا ظفر احمد عثمانی کی قبر، اس طرح علامہ شبیر احمد عثمانی کی قبر آپ اسلامیہ کالج کراچی دیکھیے، قائد اعظم کی قبر کے بالکل ساتھ آپ گئے ہوں گے، تو وہاں حضرت مولانا غالباً سید سلمان ندوی کی قبر اور ان دونوں کی قبر، وہاں میں بھی حاضر ہوا ہوں، وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ یعنی اس طرح ان لوگوں نے کیا۔ بس قسمت کہ آج ملک میں ہمارا اسلامی آئین کی شکیں تو موجود ہیں لیکن اسلام نافذ نہ ہو سکا، وہ بدقسمتی سے آج ہم اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو قائد اعظم کا جو نظریہ تھا وہ لا آف عمر کے نافذ کرنے کا تھا۔ ہمارے جو بانیان پاکستان لوگ تھے ہم ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتے، علامہ شبیر احمد عثمانی ہو گئے، بڑے بڑے حضرات، تو ان حضرات نے بہت بڑا کام تو کیا ہے، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتقال بھی 1949 میں ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال 1948 میں ہے۔ اس طرح باقی اکابر دنیا سے چلتے گئے اور ہم سفید انگریز کی غلامی سے نکل کے کالے انگریز کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ میں ان بزرگوں کے واسطے سے دعا کرتا ہوں رب کریم ہمارے ملک کو اسلامی پاکستان بنائے، قرآنی پاکستان بنائے، شریعت اسلامیہ کا نفاذ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔